خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے سورہ یاسین تجوید کے ساتھ، بہت ہی آسان طریقے سے تمام ڈیفیکلٹ لیٹرز، مشکل حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور تجوید کے سارے رولز کو بہت ہی ایزی وے میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر 4، جس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک۔ اور جنہوں نے گزشتہ پارٹ نہیں دیکھے، تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا سورہ یاسین کو، تو آپ پہلے جائیے آئی بٹن پہ کلک کیجئے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے اسکرین پر، اور اس کے پچھلے پارٹس کو آپ لوگ شروع سے سیکھنا سٹارٹ کر دیں۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، یا زبر یا، آ یا۔ تا کے اوپر دو پیش تنوین ہے اور آگے لام آ رہا ہے حروف یرمنون میں سے۔ تو لام اور را دو ایسے حروف ہیں جو اگر تنوین کے بعد آ جائیں، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آ جائیں، تو وہاں پر ہم ملاتے ہوئے پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کرنا، ادغام بغیر غنہ ہوگا یہاں پر۔ تو یہاں پر آیتن نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ آیتل، ٹھیک ہے؟ تل لہم ال، ہاں اقصی حلق سے ادا ہوگا گہرائی کے ساتھ۔ آیتل لہم ال۔ لام ساکن پہ ایک بات کا دھیان رہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے، اکثر لوگ مجہول طریقے سے پڑھتے ہوئے یہاں پہ قلقلہ کر لیتے ہیں۔ آیت لہم ال، ٹھیک ہے؟ یہ والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لہم ال، را پر ہوگا، صاد ایک پر اور ہیوی لیٹر ہے جس کو ہم نے بڑی محنت کے بعد سیکھنا ہے، کیونکہ صاد کی ادائیگی کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ زبان کی کروٹ یعنی سائڈ جو کہ ٹکرائے گی اوپر والی، جو بیک سائڈ پہ داڑیں ہیں، جو چبانے والے دانت ہیں، ان کی جڑوں کے ساتھ ٹکرائے گی۔ موسٹلی لوگوں کی لیفٹ سائڈ ٹکراتی ہے، تو آپ بھی اسی پر کوشش کیجیے گا، اور بہت ہی دھیان سے ادا کرنا ہے، نہ تو بالکل زا کی طرح ادا کرنا ہے اور نہ ہی بالکل دال کی طرح ادا کرنا ہے۔ صاد کا اپنا مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ آئی بٹن پہ جائیے اور صاد کے مخرج کو تفصیل سے سیکھ لیجئے۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لہم الارض، ٹھیک ہے؟ آگے پھر لام ساکن آ رہا ہے، اس چیز کا دھیان رہے کہ یہاں پہ قلقلہ نہ ہونے پائے۔ لہم الارض، میں، یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، میں نہیں پڑھنا، میں۔ تا زبر تا، زیادہ نہیں کھینچیں گے، اور آگے اگر ہم نے وقف پڑھنا ہے جیسے کہ جیم کے اوپر ہمیں اختیار ہوتا ہے، ہم وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم وقف کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ گول تا کو ہا میں بدل کر ساکن کر دینا ہے، تا ہا زبر تا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دھیان رہے کہ ہا کی ساؤنڈ اینڈ پہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ میت، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہا، بس حلق سے ادا ہوگا، یئی، یا زبر کے ساتھ یا ساکن آ گیا تو یہاں پہ یا ساکن حرف لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، یئی نا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا زبر کے ساتھ خالی الف ہے، تو یہاں پر بھی الف حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبر اور الف مل کے ایک الف کی ساؤنڈ بنائیں گے، ہا
اگر خالی الف کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو یہ الف بیچ میں سے سائلنٹ ہو جائے گا اور زبر ڈائریکٹلی جزم یا تشدید کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہم نے حرف مدہ ہے تو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. و خو پر لیٹر ہے، ہیوی لیٹر ہے، پر حرف ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے اور خراش کھردرا پن کلیئر ہونا چاہیے. رج روپر ہوگا، جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا، رج نہیں پڑھنا، رج رج، ٹھیک ہے. وَأَخْرَجْ نا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں، نا. وَأَخْرَجْنَا من نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقے میں سے آ گیا تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہے بلکہ کلیئر کر کے پڑھنا ہے. من ہا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. منہا حبا دو زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، چھپائیں گے. دو زبر تنوین میں نون ساکن کی جو آواز آتی ہے نا بن، تو بن کر کے ہم نہیں پڑھنا، اب ہم نے بن اس سے چھپا لینا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، آواز کو کھینچنا بھی ہے، ٹھیک ہے. حبا فمن ہو ہا پیش ہو، یہاں پر بھی نون ساکن کے اوپر اظہار ہوگا. فمن ہو ہا کے پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا. فمن ہو یأکلون حمزہ ساکن، ٹھیک ہے. حمزہ کے اوپر جزم آ گیا تو یہاں پہ یا نہیں پڑھنا. جب بھی آپ کو الف کے اوپر جزم دکھائی دے تو یہ اب الف نہیں ہے حمزہ ہے تو اس کو یا نہیں پڑھنا، یا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ. یا کو کاف کش والی کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں. لون مد عارض وقفی ہوگی اس جگہ پر کیونکہ جب ہم وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا تو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ، سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے عربک کا ہمارے پاس کیا ہے؟ واو ساکن، جو کہ حرف مدہ ہے، اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے. لو ایک الف کے برابر ہوتا ہے یہ، لیکن کیونکہ ہم نے وقف کیا تو سب سے لاسٹ والا حرف بھی ہمارے پاس ساکن ہو گیا تو سیکنڈ لاسٹ حرف مدہ ہونے کی وجہ سے مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے. یأکلون تین الف کے برابر کھینچنا ہے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا. و آیۃ لہم الارض المیتہ آیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اب آیت کو ہم روانی سے پڑھ لیتے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ٹھیک ہے جی. اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 34. وَجَعَلْنَا عین وسط حلق سے ادا ہوگا اور لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا. زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. و جا یہ دونوں سنگل حرکات ہیں، ان کو زیادہ نہیں کھینچنا. وا جا نہیں پڑھنا، و جا. وجعلنا فی یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور ہا زبر کے ساتھ الف خالی الف یعنی حرف مدہ، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فیہا جنہ نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا. یہ والی ساؤنڈ ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو ٹھہرانا اور کھینچنا. جنہ کھڑی زبر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جنہ آگے آ رہی ہے تا کے نیچے دو زیر تنوین جس کے فوراً بعد آپ کو نظر آ رہی ہے میم مشدد. تو اس جگہ پہ ہمارے پاس کون سا رول ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. تنوین کے بعد یمنو میں سے
میم مشدد آ گیا تو ہم ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. جنات من، اگین ہمارے پاس یمنوں میں سے نون مشدد آ گیا نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. جنات من نخیل، نون کے اوپر سنگل زبر ہے، اس سنگل زبر کو ہم نے نا نہیں پڑھنا، نہ شارٹ رکھیں گے. خوی، خا کی زیر کو یا کے ساتھ ملا کے حرف مدہ ہے جو کہ ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. خوی لیوں، دو زیر تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے واو آ گیا. یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، کون سا رول ہوگا؟ یہاں پر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ دو زیر تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے واو آ گیا تو یہاں پہ کون سا رول ہوگا، جو کہ آلریڈی پچھلے لیسنز میں پڑھا چکی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں آپ کو کتنا آتا ہے. من نخیل و اعناب، یہ دیکھ رہے ہیں نا، ان دونوں جگہوں پہ یہی سینیریو ہے کہ دو زیر تنوین کے بعد واو ہے. وفجرنا، را پر ہوگا. وفجرنا، مد اصلی حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نون زبر الف نا. فیہا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر دونوں جگہوں پہ مد اصلی ہے. من العیون، من العیون، عو آئین کے اوپر پیش ہے، عیون نہیں پڑھنا، عو عیون. مد عارض وقفی کا بھی خیال رکھنا ہے اور آخر میں نون ساکن کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لیکن اگر آپ کی سانس مینٹین نہ رہ سکے اور آپ سے سانس ٹوٹ رہی ہو تو آپ وَأَعْنَابٍ یہاں پر وقف کر کے وَأَعْنَابٍ اگین یہاں سے آپ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. اس طریقے سے بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. ٹھیک ہے جی. اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 35. لی شارٹ ہوگا، یا حمزہ کے اوپر جزم جھٹکے سے پڑھیں گے. لیَأْکُلُوا، کاف باریک ہوگا اور واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لیَأْکُلُوا میں، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا تو اخفا مع الغنہ. من ثمرہ، ٹھیک ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سنگل حرکات ہیں، ان کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. ثمری، ٹھیک ہے. من ثمرہ وما الف حرف مدہ عملتہ، می شارٹ، لت تا لت ہو ہا اگین شارٹ. وما عملتہ ای، ای یا ساکن سے پہلے زبر نرمی کے ساتھ حرف لین. دی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کون سا یا ہے؟ یا مدہ. جن لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے حرف لین اور یا مدہ میں کہ ہوتی تو دونوں یا ہیں، لیکن اگر یا ساکن سے پہلے زبر آئے گی تو وہ حرف لین ہوگی ای، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو وہ حرف مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. دی ہم، ای دی ہم. ٹھیک ہے. اف دونوں شارٹ. لا
الف حرف مدہ افلا یشکرون یشکرون کاف باریک ہوگا رو پر ہوگا واو حرف مدہ ہے جو کہ سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہوگا وقف کی صورت میں نون ساکن سے پہلے میرے ساتھ ساتھ دہرائیے لیَأْکُلُوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون آیت کو روان پڑھیں لیَأْکُلُوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا یشکرون ٹھیک ہے وقف کی صورت میں آپ یہاں پر سانس لے سکتی ہیں لیکن اگر آپ وقف نہیں کریں گی تو ملاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں وقف کرنے یا اور نہ کرنے کی صورت میں کوئی اسپیشل رول نہیں ہے اسی طرح سے پڑھنا ہے ایدیہم ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 36 صبح با ساکن پہ قلقلہ ہوگا سین میں سیٹی کی آواز ہوگی صبح ہا وسط حلق سے اور کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنی ہے سبحان الذی یہاں پر ایک بات کا خیال رہے کہ نَوَّذی نہیں پڑھنا اکثر لوگ ہر لام کو پر کرنا شروع کر دیتے ہیں یاد رہے کہ صرف لفظ اللہ کا لام پر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اور یہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی لام پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے سبحان الذی ذال نرمی سے ادا ہوگا یا ساکن حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ذی سبحان الذی ل دونوں شارٹ ہوں گے قلقلہ نہیں کرنا شدت اور سیٹی کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر جیم کے اوپر زبر زیادہ نہیں کھینچنا خلق الازواج کلها مما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے مما تنبتل لام ساکن تا کی پیش کو جوڑیں گے تنبتل نون ساکن کے بعد حرف با اقلاب کا رول ہوگا جس میں کیا ہوتا ہے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں اس لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے ہنٹ کے طور پر تنبتل ارض رو پر ضاد پر لیکن ضاد کی پیش کو زیادہ نہیں کھینچیں گے نیکسٹ ہے ومن نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ومن یہاں پر اخوا مع الغنہ انفسہم فوسی سنگل حرکات زیادہ نہیں کھینچنی فوسیہم ومن انفسہم ومما میم مشدد غنہ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ومما لا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر لا یعلمون عین ساکن عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے مد عارض وقفی کا اور نون ساکن کی آواز کا دھیان رہے یعلمون ٹھیک ہے میرے ساتھ ساتھ دہرائیے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
ٹھیک ہے جی، آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اور اگر آپ سے سانس مینٹین نہیں ہو رہی تو آپ کسی بھی پوائنٹ پہ وقف کر کے پیچھے سے ملاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم غوض ساکن کر دیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ جی، آیت نمبر 37 آج کے لیسن کی لاسٹ آیت۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، و سنگل زبر زیادہ نہیں کھینچنا، الف یعنی کہ حمزہ بن گیا، اس کے اوپر کھڑی زبر یعنی حرکت لگ گئی تو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تل، یہاں پر بھی ادغام بغیر غنہ ہوگا، تل ہمل لئی، یا ساکن حرف لین نرمی سے ادا ہوگا، لئی لو، نسلخ، خو پر ہوگا، سین باریک ہوگا سیٹی کے ساتھ، نسلخ منہن نہار، من یہاں پر اظہار ہوگا، نون مشدد غنہ کرنا ہے اور رو پر ادا کرنی ہے، منہن نہار فَإِذَا ہم مظلمون، ہم مظلمون، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد، ادغام شفوی یا ادغام مع الغنہ دونوں کو ملا دینا ہے، ہم، ٹھیک ہے، غنہ بھی کرنا ہے، ضو پر ہوگا اور ضو کو نرمی سے ادا کرنا ہے، فَإِذَا هُم لام کی زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا، مون مد عارض وقفی، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا ہم مظلمون۔ آیت کو روان پڑھ لیجئے، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مظلمون۔ آج کے لیسن کو ہم ایک دفعہ سارے لیسن کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔
اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پاز کر کے بیک کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔